बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबका बरकत वाला महीना और पेपर भी आ गए, तो फिर चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है सरकारी मालियात। कोशिश करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ख़त्म हो इकनॉमिक्स, क्योंकि उसके बाद 11वीं की भी शुरू करनी है। 12 लेट्स सी, काफ़ी लेंथी है और काफ़ी मुश्किल है, टाइम लगता है बनाने में वीडियोस। इसके भी दो ही होंगे। इसको पब्लिक जो है ना वो फाइनेंस कहते हैं, जो सरकारी मामला होते हैं जिसमें मुख्तलिफ टैक्स वाला हुकूमतें इकट्ठा करती हैं और अपना निज़ाम चलाती हैं। तो जनाब, इसका बाकायदा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका ज़रा पहले MCQs और फिर द ब्लैंक्स कर लेते हैं। हुकूमत की सरकारी आमदनी और अखराजात में बाहमी तंजीम और इंतज़ाम को सरकारी मालियात कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस। निजी मालियात यानी प्राइवेट फाइनेंस में हर फर्द के बजट की मियाद मुकर्रर नहीं होती, क्योंकि बाद जो है वो कारोबार करते हैं, बाद माना तनख्वाह लेते हैं, कुछ हफ्ते के हिसाब से अपना हिसाब रखते हैं, इसलिए ये फिक्स नहीं होता। मुतरजा ज़ैन में से किस असूल के तहत हर शख्स अपनी माली हसीयत मुताबिक टैक्स अदा करता है? असूल मुसावात के मुताबिक। टैक्स आयद करने के पहले 4 असूल जो पेश किए थे, बुनियादी, जो भी हमारा लॉन्ग सवाल भी है, शॉर्ट भी है, वो एडम स्मिथ ने किए थे, जिनको बाबा इकोनॉमिक्स कहा जाता है, माशियात, एडम स्मिथ। मुतरजा ज़ैन में से कोई एक बिलवास्ता टैक्स, 2 किस्म के टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट नहीं होता, ये बिला वास्ता होता है इनकम टैक्स। तो इनमें से जो बिलवास्ता टैक्स शामिल नहीं है वो इनकम टैक्स है, बाकी सारे बिलवास्ता इनडायरेक्ट है। फिर द ब्लैंक्स, आमदनी या इनकम टैक्स जो है वो मुल्क में अफरात ज़र का बायस बनते हैं। आमदनी, इसको आमदनी टैक्स भी कहते हैं और इसको इनकम टैक्स भी कहते हैं। जब हुकूमत की आमदनी अखराजात से तजावज़ कर जाए तो उससे सरप्लस बजट यानी फाजल बजट की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। बिला वास्ता टैक्सों का जो बोझ है वो कंज्यूमर यानी सार्फिन पर पड़ता है, यानी उन लोगों पर पड़ता है जो डायरेक्ट टैक्सों को अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो ज़री टैक्स है वो ज़री इनकम टैक्स यानी लैंड रेवेन्यू की सूरत में वसूल किया जाता है। जो शख्स किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल ना की, जो टैक्स है, सॉरी, जो टैक्स किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल ना की, जैसे डायरेक्ट टैक्स यानी रॉ टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, जिस पे इनकम टैक्स लगता है उसी को अदा करना पड़ता है, उसमें कोई फिर सेकंड या थर्ड पार्टी नहीं होती। लो जी, फिर शुरू करने जा रहे हैं जनाब। इसके एक्सरसाइज के पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। निजी मालियात से क्या मुराद है, ये भी पहले पेज पर है 69 पे, और सरकारी मालियात से क्या मुराद है, ये भी पहले पेज नंबर यानी इस चैप्टर के पहले पेज पर है 69 पे। दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। ये जनाब पहले शॉर्ट नंबर 1 आ गया। निजी मालियात का तल्लुक माशरे में बसने वाले हर शख्स से है जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात और दीगर मकासद के लिए आमदनी इकट्ठी करता है, फिर से ज़रूरियात की अहमियत और इंटरेस्टी को मद्देनज़र रख कर खर्च करता है। लिहाजा सरकारी मालियात की तरह निजी मालियात में भी आमदनी और अखराजात के दरमियान बाहमी तंजीम और इंतज़ाम को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी लोग जितना कमाते हैं उस हिसाब से फिर खर्च भी करते हैं। और यहीं पर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सरकारी मालियात क्या होती हैं, पब्लिक फाइनेंस। ये ऊपर है जो सरकारी मालियात हुकूमत की ऐसी मालियाती पॉलिसी का नाम है जिसमें हुकूमत कई तरीक़ों से मसरूआत इकट्ठे करती है, टैक्सों के ज़रिए अखराजात कंट्रोल करके, कर्ज़े, दरामदी बरामदी पॉलिसियाँ, बाहर से इमदाद भी मिल जाती है, तो उनके ज़रिए फिर अपनी सरगर्मियाँ माशी चलाती है। यानी दूसरे अल्फाज में सरकारी मालियात हुकूमत की पॉलिसी है जिनका तल्लुक उन फैसलों से होता है जिनके तहत टैक्स और महसूलात आयद करने, सरकारी खर्चात में अमल में लाने, सरकारी कर्जे हासिल करने और उनके मुतल्लक कंट्रोल इकदाम किए जाते हैं। दोनों अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन थे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, खसारे की पॉलिसी से क्या मुराद है, पेज नंबर 71। सरकारी मालियात में, क्यों के नहीं शुरू करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सरकारी मालियात में हुकूमत
پہلے اپنے رواں اور مستقبل کے اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے، پھر اخراجات کے حجم کو دیکھتے ہوئے ٹیکس لگا کر آمدنی حاصل کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے حکومت اپنے ہدف حاصل نہ کر سکے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، بجٹ میں خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر معیشت خسارے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے میں حکومت نئے نوٹ چھاپ کر یا نئے ٹیکس عائد کر کے یا باہر سے قرضے لے کر اپنے خسارے کو پورا کرتی ہے۔ اسی کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ یہ چکر اس کا جواب۔ مزید اس سے بہتر جواب یہاں پر کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یا تو پھر آپ جنرل اس کا جواب ڈھونڈ لیں خسارہ، لیکن اس کا خسارہ یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت اپنے جب پلان کے مطابق پیسے پورے نہیں کر پاتی تو اس کا پھر جو بجٹ ہے وہ خسارے کا، عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ شارٹ نمبر 4 ہے، ایڈم سمتھ کے بیان کردہ ٹیکس کے اصولوں کے نام لکھیں۔ صرف نام پوچھا جا رہا ہے، بولے بادشاہو۔ ایڈم سمتھ کے جناب جو 4 ٹیکس کے اصول ہیں وہ ایڈم سمتھ نے ترتیب دی ہیں، صرف نام پوچھے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے اصول مساوات، آگے انگلش میں بھی لکھ لیں، اچھا رو پڑ جاتا ہے ایگزامینر پہ۔ کینن آف ایکولیٹی، مطلب ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں جی کہ ہمیں انگریزی بھی آتی ہے۔ اصول تیکن یعنی تقین، یہ کیا لفظ ہے، بڑا مشکل لفظ ہے۔ سرٹنٹی اس کو کہتے ہیں، کینن آف سرٹنٹی۔ اس کے بعد اصول سہولت ہے، کنوینئنس، اپنے سہولت کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے، کوئی اکٹھا نہیں بھی ادا کر سکتا تو اس کو قسط میں ادا کر دیا جائے۔ اور اصول کفایت، کینن آف اکانومی۔ یہ جناب 4 نام آپ نے لکھ دینے ہیں، یہ 4 ہو گئے۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے جی، براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق بیان کریں، دونوں کی ڈیفینیشن بتا دیں۔ براہ راست ٹیکس کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ یہ ٹیکس جس شخص پر لگے وہی اس کو ادا کرتا ہے، یعنی اس ٹیکس کا نفاذ اور بوجھ ایک ہی شخص پر واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انکم ٹیکس جو ہے دولت ٹیکس ہے، یا تحفہ ٹیکس جو ہے جس کو ویلتھ ٹیکس اور گفٹ ٹیکس وغیرہ کہتے ہیں، یہ براہ راست ٹیکس کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ نیچے میں نے پھر ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ٹیکس جس شخص پر لاگو ہوتا ہے اس کے بوجھ کسی دوسرے کی کندھ منتقل نہیں کر سکتا۔ بالواسطہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس، یہ وہ ٹیکس ہے جو کسی واسطے کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ منتقل دوسروں پر ہوتا ہے۔ یعنی جیسے سیل ٹیکس ہے وہ ہم دیتے ہیں، چیزیں کوئی اور بنا رہے ہیں، بیچ کوئی اور رہا تھا، مگر جو لوگ خرید رہے ہیں، جو ہم لوگ کنزیومر ہیں، ہم لوگ سیل ٹیکس دے رہے ہیں 18% یا 15%۔ جیسے درآمدی کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی، بکری ٹیکس ہو گیا وغیرہ کا نفاذ تو آجرین تاجروں پر ہوتا ہے، لیکن وہ ان ٹیکسوں کی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے ہمیں منتقل کر دیتے ہیں، سیل ٹیکس والا ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ بالآخر ان کا ٹیکسوں کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس پر اصل قیمت لکھی ہوگی پلس جی ایس ٹی لکھی ہوگی، اور جی ایس ٹی ہمیں دینی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب سوال نمبر 5 ہو گیا ہے، 6واں سوال ہے، سرکاری مالیات کے کوئی سے 4 اجزاء کے نام لکھیں۔ یہ بھی صرف نام لکھنے ہیں، اس کا جواب صرف آدھی لائن پہ ہے، تھوڑا سا مثالہ لگانا پڑے گا، نیشنل کا، شان کا، جو بھی بہتر ہے، ویسے بھی رمضان ہے، چاٹ ماٹ، یہ ہے جس کی ایک لائن صرف۔ جناب 4 اس کے اجزاء ہیں، نجی اور سرکاری مالیات، حکومت محصولات کیسے اکٹھی کرے گی اس کی تفصیلات، 1-2 چیزیں ہو گئیں، ٹیکس عائد کرنے کے اصول کیا ہیں 3 ہو گئے، اور ٹیکس کی اقسام کیا ہیں 4 ہو گئے۔ یہ 4 جز ہوتے ہیں کسی بھی سرکاری معاملات کے، مالیات کے۔ یہ نمبرنگ دیکھ ایک دوسرے کے نیچے لکھیں گے، ایک لائن میں جان نہیں چھوڑانی۔ نجی سرکاری مالیات نمبر 1، حکومت کے محصولات نمبر 2، ٹیکس عائد کرنے کے اصول نمبر 3، اور ٹیکس کی اقسام نمبر 4۔ کل ریکارڈنگ ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے جی، ٹیکسوں کی مختلف اقسام کے نام لکھیں، پھر نام لکھنے ہیں بھائی، بلے بلے، شاندار۔ یہ تو ہے جناب ہمارا پیج نمبر 79 پہ چلنا پڑے گا۔ وہی پھر آگے جی، ٹیکسوں کی اقسام، بنیادی طور پر ٹیکسوں کی 2 ہی اقسام ہیں، براہ راست یا بلا واسطہ ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور بالواسطہ ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ نے ان کے نام لکھ دینے ہیں۔ آپ بتا دیں جیسے انکم ٹیکس ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، جبکہ ایکسائز ڈیوٹی اور جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ بھی نیچے ہم نے پڑھ لیے، یہ
بکری ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، یہ بالواسطہ ٹیکس ہے. اور جو انکم ٹیکس ہوتا ہے آپ کا، دولت ٹیکس ہوتا ہے، ویلتھ ٹیکس، یہ براہ راست ٹیکس ہے. نیچے ایگزامپل بھی دے دیں ہینگ کر. ایک شارٹ ہمارا رہ گیا. ٹیکسوں کے اصول تنوع سے کیا مراد ہے، اسی پیج پر آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی. پھر پیج نمبر 79 یہ ٹیکسوں کا اصول تنوع، ڈائیورسٹی. اصول تنوع اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک میں ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیکس کا سارا بوجھ معیشت کسی ایک شعبے پر نہ ڈالا جائے، کیونکہ اس سے پھر وہ معیشت جو ترقی نہیں کر پاتی، وہ جو شعبہ ہے، بلکہ وہ دیگر شعبوں پر بھی اس کا اطلاق برابری کی سطح پر ہو. یعنی حکومت ایک قسم کے ٹیکس عائد نہ کرے بلکہ کئی ڈفرینٹ قسم کے ٹیکس عائد کرے، اور لوگ ملک کے شہری ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق سرکاری خزانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب جناب باری ہے ہمارے لانگ کوسچن کی، مگر لانگ کوسچن آپ کو پتہ ہے تکلیف کرنی پڑے گی تھوڑی سی. اس جو ویڈیو کے اینڈ میں وہ ٹوٹنا ہوتی ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جناب دوبارہ چلاتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.